بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ گزشتہ کچھ دن پہلے ہم نے ایک تعلیم کا سلسلہ شروع کیا تھا جس کا عنوان تھا ادب اور احترام۔ یاد ہے آپ کو؟ اس عنوان کے تحت ہم آپ کو بہت ساری چیزیں سکھا رہے تھے، بہت ساری چیزیں ہم نے اس میں آپ کو بیان کر دی تھیں۔ تو کئی دنوں سے تعلیم نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے آج نماز کا سلسلہ جو ہے وہ روکا ہے۔ تو ممکن ہے نماز کا سلسلہ کل اگر تعلیم نہیں کرنے آؤں گا تو نماز کا سلسلہ کل شروع سکھا دیجیے گا۔ نماز کی جو ترتیب ہے آپ لوگوں کی، جو بدھوار دن نماز کا طریقہ سکھایا جاتا ہے آپ کو، انشاءاللہ وہ کل ہو جائے گا، کیونکہ وہ آداب کی تعلیم لازمی ہفتے میں ایک ہو جانی چاہیے، تو اس لیے میں نے آج وہ اس کے لیے ٹائم لیا۔ تو گزشتہ جو آداب کی تعلیم میں کچھ باتیں آپ کے سامنے میں نے کہی تھیں، وہ ساری باتیں بڑی اہم تھیں، اور میں بار بار آپ سے یہ کہتا ہوں تعلیم شروع کرنے سے پہلے کہ اگر آپ نے ہماری ان باتوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کا شمار اچھے بچوں میں ہوگا، کیونکہ جن بچوں کے اندر تمیز ہو، ادب ہو، بڑوں کے سامنے کیسے بیٹھا جاتا ہے، بڑوں سے کس طرح بات کی جاتی ہے، ان سے ہر ایک کو ملنے کے بعد خوشی محسوس ہوتی ہے، اور آپ کی کسی کے سامنے اچھے انداز میں آپ کا پیش آنا، آپ نے کسی سے اچھے طریقے سے بات کر لی، سلام کر لیا، آداب میں سے ہے کہ کسی سے ملے تو سلام کرو، آداب ہیں۔ آداب میں سے ہے کہ جب کوئی بڑا آ رہا ہو تو اس کے لیے رک جاؤ، اس کو راستہ دو، کھڑے ہو جاؤ، آپ چلے جائیں۔ واش روم میں آپ کھڑے ہوئے، آپ نے دیکھا کہ کوئی اور آ گیا واش روم میں، آپ چلے جائیں، پہلے ان کو آپ نے موقع دے دیا، بڑے کو۔ تو یہ آداب، یہ جو باتیں ہیں نا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے کسی کے سامنے اس طرح کر لیا نا، مثال ہے آپ مسجد کے دروازے پر پہنچے اور آپ کے ساتھ ساتھ ایک آدمی اور آگے مسجد کے دروازے پر، دروازے میں ایسا ہے جس سے ایک آدمی اندر جا سکتا ہے، جیسے مدرسے کا دروازہ ہے نا، ایک ہی داخل ہو سکتے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ سے بڑی عمر کے آپ کے ساتھ وہ بھی دروازے پہ داخل ہونا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ آپ ایک لمحے کے لیے رک جائیں، آپ چلے جائیں، پہلے آپ جائیے، وہ آپ کو دیکھتے رہیں گے کہ بیٹا آپ نے اتنی اچھا کام کیا، کس نے سکھایا آپ کو؟ بیٹا وہ آپ کو دیکھتے رہیں گے کہ کتنا اچھا بچہ ہے، اور آپ کے اس اچھے کام سے تعریف کس کی ہوگی؟ آپ کے والدین کی، ابو اور امی کی۔ کسی تعریف ہوگی کہ آپ کے بابا اور مما نے بہت اچھی تربیت کری ہے آپ کو بہت اچھی بات سکھائی ہے کہ آپ بڑوں کے لیے رک گئے، آپ پہلے چلے جائیں۔ بڑوں کے ادب، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بڑوں کے ادب میں، بڑوں کے احترام میں، ادب میں، ان کی عظمت میں رک جائیں ایک سیکنڈ کے لیے، یہ آپ چلے جائیں۔ آپ کہیں آئے، کمرے میں آئے، داخل ہونے سے پہلے السلام علیکم، سلام کیا۔ کسی بھی بچے کو میں نے دیکھا، یعنی یہ نہیں کہ صرف 10% بچے، 10 نہیں، 5% بچے بھی، 100 میں سے 5% بچے بھی نہیں ہیں ہمارے پاس جو سلام کرتے ہوں۔ اور اگر کوئی بچہ سلام کرتا تو میں اس کو دیکھتا ہوں گھرتے ہوئے کہ یار ماشاءاللہ سلام کر رہے ہیں، آخر اس کو کسی نے سلام سکھایا ہے، سلام کرنا سکھایا ہے جب یہ سلام کر رہے ہیں، نہیں تو عمومی نہیں سلام کرنے والے بچے۔ عمومی طور پر بچوں میں سلام کرنے کی عادت نہیں ہے، عمومی طور پر۔ پہلے ہمارے پاس استادوں میں ایک استاد تھے، وہ بچوں کو امتحانات شروع ہونے سے پہلے امتحان گاہ میں جانے کا طریقہ سکھاتے تھے کہ امتحان کے کمرے میں جب جائیں گے تو ممتحن بیٹھے ہوئے ہوں گے، آپ نے دروازے سے کھڑے ہو کر کہنا ہے السلام علیکم۔ وہ استاد ہمارے پاس بہت عرصے رہے، تو وہ جب تک تھے تو سارے بچے امتحان میں آ کر سلام کرنے کی آوازیں گونجا کرتی تھی پورے امتحانی ہال میں، اوپر والا ہال ہے نا امتحان کا، جا کے امتحان ہو رہے تھے، امتحان جو ہو رہے تھے نا، تو
اس وقت ہمیں یاد ہے کہ تمام بچے درسگاہ میں جب امتحانی ہال کلاس میں داخل ہوتے تھے تو زور سے السلام علیکم، تو ہم اوپر ہوتے ہیں امتحانی ہال میں، تو ہمیں سلام کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں. اور اس دفعہ میں نے قاری صاحب سے کہا کہ بھائی ان سے کہیں سلام تو کریں. جی بیٹھو. یعنی اس دفعہ مجھے کہنا پڑا. تو میں نے جیسے شروع میں کہا نا کہ سلام آداب میں سے، سلام آداب میں سے، بعض جگہوں پر سلام کرنا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن افسوس ہے کسی بھی بچے کو سلام کرنے کی عادت نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا اگر آپ نے کسی بڑے کو سلام کر لیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہ بڑے آپ کو دیکھ کر خوش ہوں گے، آپ سے زیادہ آپ کے ابو امی کی تعریف ہوگی کہ ان کے ابو امی نے ان کو سلام کرنا سکھایا ہے. آپ سے زیادہ کس کی تعریف ہوگی؟ بولے سارے. آپ کے ابو امی کی تعریف ہوگی کہ ان کے بابا اور مما نے ان کو سلام کرنا سکھایا ہے. تو اگر آپ کی وجہ سے آپ کے ابو امی کی تعریف ہو رہی تو یہ اچھی بات ہے بری بات ہے؟ بولے سارے. اچھے کام سے کیوں پیچھے رہتے ہو؟ اچھے کام کو تو کرنے چاہیے نا. بولے سارے. تو یہ جو آداب کی تعلیم ہم نے شروع کری ہے بڑی اہم تعلیم ہے. سلیقہ. میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ بیٹا امتحان جب میرے پاس جائزہ دینے آتے ہیں بچے، میں بعض بچوں میں غصہ بھی کرتا ہوں کہ کسی کے سر پہ آگے کھڑا ہو جانا. کھڑے ہو کر تو امتحان نہیں لوں گا نا، میں بٹھا کر امتحان لوں گا نا. جب کسی کے پاس آتے ہیں تو قریب میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. یقیناً میں کوئی کام کر رہا ہوں، کسی بچے کی جائزہ پرچی بنا رہا ہوں، رجسٹر میں انٹری کر رہا ہوں، سر پہ کھڑے ہوئے آ کر. بھائی بیٹھ جائیں، کھڑے ہوئے کیوں ہیں؟ بیٹھ جائیں بھائی، کھڑے ہوئے کیوں ہیں؟ بولنا پڑتا ہے. ادب کیا ہے کہ خود ہی آ کر پیچھے ہو کر بیٹھیں. ایک بات. پھر کیا ہے کہ بعض دفعہ میں کوئی امپورٹنٹ کام کر رہا ہوتا ہوں، پرائیویٹ کام کر رہا ہوتا ہوں، میں نے اپنی کوئی دراز کھولی ہوتی ہے، یا میں کوئی پیسے گن رہا ہوتا ہوں، یا میں کسی سے جیسے قاری عماد صاحب یا ہمارے جو دفتر کے عمران ہیں اکاؤنٹنٹ، وہ آتے ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں. ادب یہ ہے، ہمیشہ کے لیے سن لو اندر کے کانوں سے، کہ جب بڑے بات کر رہے ہو تو قریب ہو کر ان کی باتیں سننا. یہ ادب ہے. یہ ادب ہے. یا وہ جو پیسے گن رہے ہیں ان کی طرف پیسے جھانک جھانک کے دیکھنا. صبح ایک بچے جائے دینے آئے، میں اپنا کام کر رہا ہوں، ان کی توجہ پوری میری طرف تھی. میں نے دراز کھولی، دراز کے اندر بھی جھانک کے دیکھ رہے ہیں. میں پیسے گننے لگا، وہ پیسے بھی دیکھنے لگے. میں پھر وہ عمران بھائی کو میرے پیسے دینے تو ان کو پیسے دینے لگا. اس طرف میں نے کہا بھائی آپ کیا کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے؟ کیوں آپ ادھر دیکھ رہے ہیں؟ نیچے دیکھیں. میں نے ان کو ڈانٹا، ٹوکا. میں نے کہا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بری عادت ہے. بری عادت ہے نا. پیسوں کی طرف دیکھنا چاہیے. پیسوں کی طرف دیکھنا چاہیے. ہم تو پیسے کو ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کراتے بچوں کا. یعنی میری اپنی طبیعت یہ ہے، مزاج یہ ہے. میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے تعلیم کی تھی، یاد ہوگی کسی بچوں کو یاد ہے تعلیم؟ آپ کو یاد ہے تعلیم؟ کیا تعلیم کی تھی میں نے پیسوں سے متعلق؟ نہیں کچھ چاہیے تو پھر کیا کریں گے؟ آپ کو تو کچھ یاد ہی نہیں ہوتا، آپ سنتے نہیں تعلیم. اتنی جان لگ رہی تعلیم کرنے میں. ہاں میں نے یہ کہا تھا آپ لوگوں سے کہ پیسوں کو ہاتھ نہیں لگانا. آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ بابا سے کہیں، مما سے کہیں، اور کسی سے نہیں کہیں. بعض بچوں کی عادت پتہ کیا ہوتی ہے؟ خالہ جان پیسے دے دیں، سب سے پیسے مانگتے ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ بہت گندی بات ہے. یا پھر پتہ کیا کریں گے؟ خالہ جان کے گھر جائیں گے، مما سے خالہ جان سے کے سامنے مما سے جان جان کے پیسے مانگیں گے. یہ ماموں کے سامنے پیسے مانگیں گے مما سے. اب مما کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو مما منع کریں گی، تو ماموں کہیں گے آؤ میں دے دیتا ہوں. یہ چاہیے ہی رہتے، یہ چاہیے رہتے کہ مما نہیں دیں گے تو کون دے دیں گے؟ پھوپھی دے دیں گی، پھوپھی جان دے دیں گی، خالہ جان دے دیں گی، ماموں دے دیں گے. یہ چاہیے رہتے، اس لیے انہوں نے سب کے سامنے مانگ رہے تھے. یہ تو کتنی بری عادت ہے، اچھی عادت ہے. تو میں نے آپ سے ایک تعلیم پہلے کی تھی کہ ہمارا تو یہ ذوق ہے. ارے دوبارہ غلط بیٹھے، سیدھے بیٹھے سارے. ہمارا تو یہ مزاج ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کے اندر پیسے رکھنے کی، پیسے لینے کی عادت ہی نہ ہو. مجھے بالکل بھی پسند نہیں کسی بچے کے پاس پیسے ہوتے ہیں. مجھے پتہ نہیں کیوں برا لگتا ہے. یہ پیسے کیوں آپ کے پاس بھائی؟ آپ کا تو ذوق یہ ہونا چاہیے ابو بسکٹ دلوا دیں. مجھے پیسے نہیں دیں، آپ بسکٹ دلا دیں.
لیکن آج کل کے بچے 20 روپے کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، 30 روپے کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، 40 روپے کو بھی کچھ نہیں سمجھتے. ہاں تمہیں اگر 50 روپے ابو دیں تو تم کیا کہتے ہو آگے سے؟ 50 روپے کا تو کچھ بھی نہیں آئے گا، ایک کون آئس کریم بھی نہیں آئے گی. کونیٹو کتنے کی ہے کونیٹو؟ 100 روپے کی. یہ کہتے ہو نا آگے سے ابو 50 روپے کی تو ایک آئس کریم بھی نہیں آئے گی. اور ہم تو یہ سکھاتے کہ پیسے لیو نہیں بھائی. تو میں اس پر بات کر رہا تھا، آج صبح کی بات آپ کو بتا رہا تھا کہ میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا. سنو بڑی اہم بات ہے، اور سنو. ذہن کیسے بیٹھے ہیں آپ؟ پتہ نہیں بار بار مجھے کہنا پڑ رہا ہے صحیح سے بیٹھے. تو دفتر میں جب وہ بچے میرے پاس آئے جائزہ دینے کے لیے تو ان کی پوری توجہ میرے کاموں پر تھی، ان کی توجہ قرآن کریم پر نہیں تھی. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب بڑوں کے پاس جائیں اور بڑے آپس میں کوئی بات کر رہے ہوں تو بات بالکل نہیں سننی چاہیے، بالکل نہیں سننی چاہیے، دور ہو جانا چاہیے، دور ہو جانا چاہیے. جب بڑے آپس میں بات کر رہے ہو تو کیا ہو جانا چاہیے؟ دور. سن رہے ہو؟ یہ نہیں کہ وہیں چکر لگا رہے ہیں. کیا بات ہو رہی ہے؟ خبر لیک کریں گے ابھی، نیوز لیک، خبر لیک ہو گیا. دفتر میں یہ بات ہو رہی تھی، آدھا سچ آدھا جھوٹ، آدھا سچ آدھا جھوٹ. بات یہ ہو رہی تھی کہ امتحانوں کی چھٹی نہیں دینی، انہوں نے سنا کہ امتحانوں کی چھٹی دینی ہے. اب الٹی خبر جا کر اڑا دی، الٹی خبر اڑا دی جا کر. فائدہ ہوا اس خبر کا نقصان ہوا؟ خواہ خواہ کی خوشی، بعد میں ذرا چھٹی نہیں. خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب بڑے بات کر رہے ہوں تو ان کی بات کو کبھی بھی نہیں سننا چاہیے، دور نکل، کمرے سے باہر چلے جائیں. بابا مما بات کر رہے ہیں، کمرے سے باہر چلے جائیں. کمرے میں دیکھا آپ نے بابا مما بات کر رہے ہیں، اندر مت آئیں، اجازت لیں کہ بابا میں اندر آ سکتا ہوں، مما میں اندر آ سکتا ہوں. اگر وہ کہیں نہیں ہم کوئی بات کر رہے ہیں، پرائیویٹ بات چل رہی ہے ہماری، آپ اندر نہیں آئے، اب یہاں نہیں بیٹھے، آپ دور چلے جائیں، فوراً اٹھ جائیں، فوراً چلے جائیے. یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ یہ اتنی اہم باتیں نا کہ آپ نے اگر ان باتوں پر عمل نہیں کیا تو آپ سے سب پریشان رہیں گے. ادھر ادھر نہیں دیکھیں، آپ کی طرف بات کر رہا ہوں میں، میری طرف دیکھیں. آپ پیچھے نہیں دیکھیں، آپ سے بات کر رہا ہوں میں. یہ اتنی اہم باتیں. کسی کی پیسوں کی طرف دیکھنا، کسی کی باتیں سننے کی کوشش کرنا، سمجھ میں آ رہی؟ کسی کے پیسوں کی طرف دیکھنا، کسی کی باتیں سننے کی کوشش کرنا، کسی نے اپنا بٹوا نکالا بٹوے میں جھانکنا. یہ کتنی بری عادتیں ہیں، کتنی بے ادبی کی بات ہے. اب آپ کو بڑے کہہ رہے ہیں پیچھے ہو جاؤ ہم ذرا کام کر رہے ہیں، خود ہی آپ کو پیچھے ہو جانا چاہیے تھا، خود ہی ہونا چاہیے تھا نا پیچھے. بولو سارے، خود ہی ہونا چاہیے تھا نا پیچھے. لیکن آپ لوگوں کو یہ چیز آتی نہیں ذہن میں. یعنی اس موضوع پر میں نے پہلے بھی آپ کو تعلیم کی تھی، سمجھایا تھا نہیں سمجھایا تھا پہلے بھی اس تعلیم، لیکن عمل ہی نہیں کرتے آپ لوگ. ایسا منع کر دیں. میں نے اس موضوع پر میں نے پہلے بھی تعلیم کی تھی لیکن پھر آج جب صبح بچے میرے پاس جائزے دینے کے لیے آئے تو انہوں نے آج یہی حرکت کری کہ میری دراز کی طرف جھانک رہے ہیں، میرے پیسوں کی طرف جھانک رہے ہیں، میرے پاس جو باتیں کرنے آ رہے ہیں ان کی باتیں سننے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی توجہ پڑھائی اپنے قرآن کریم کی طرف نہیں تھی، پڑھائی کی طرف توجہ جبکہ ہونا ہی چاہیے. آپ جائزے دینے آئے نا، آپ اپنا پڑھتے رہیں، ہلکی آواز سے آپ پڑھتے رہیں. آپ یہ مت دیکھیں کہ جائزہ لے رہے ہیں نہیں لے رہے، کیا کر رہے ہیں. آ رہی میری باتیں سمجھ میں؟ ہاں بھائی، یہ باتیں سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ بولو کس حد تک آ رہی سمجھ میں؟ ذہن میں بیٹھ رہی ہیں؟ بالٹی رکھ دیں، کوئی چیز رکھ دیتے. کس حد تک آپ کے ذہن میں باتیں بیٹھ رہی ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ذہن میں بیٹھ رہی ہیں باتیں؟ بولو. ان باتوں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائیے. اچھے بچے بننا چاہتے ہیں، ان باتوں کو اپنے اندر پیدا کیجیے. آپ نے اگر ان باتوں پر عمل کر لیا انشاءاللہ سب جگہوں پر آپ کی تعریف ہوگی. میں نے شروع بات اس سے کری تھی کہ اگر آپ نے کسی کو سلام کر لیا نا تو لوگ پوچھیں گے یار یہ بچہ کتنا پیارا ہے، سلام کرتا ہے. پوچھیں گے آپ سے کہ کس نے سلام سکھایا، خوش ہوں گے آپ سے. وہ خوش ہوں گے وہ آپ سے کہ ماشاء اللہ بچے نے سلام کیا ہے. آپ کے اس سلام کرنے سے خوش ہوں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ نے ایک سلام کیا ہے، آپ کے سلام کرنے سے کتنے کی تعریف ہو گئی، آپ کے ابو امی کی تعریف ہو گئی. آپ نے مسجد میں جانے کے لیے دروازے میں کسی اور کو موقع دے دیا، آپ رک گئے، آپ نے کتنا بڑا کام کیا ہے. آپ نے کتنا بڑا کام کیا ہے.
کہ اس کی وجہ سے آپ کے ابو امی کی تعریف ہو گئی؟ ہوئی نہیں ہوئی؟ یہ چیزیں تم نے پیدا کرو کہ آپ کے کوئی عمل ایسا ہو کہ جس سے آپ کے بڑوں کی تعریف ہو کہ اچھا بچہ ہے، سکھایا ہوا ہے، سمجھایا ہوا ہے، اس کی تربیت ہوئی ہے، اس کی تربیت ہوئی ہے۔ پہلے بھی کتنی دفعہ سکھایا میں نے، ہر دفعہ یہ بات آتی ہے سامنے، میں ہر دفعہ اس کی اصلاح کرتا ہوں کہ دیکھو گھر ہے رہنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے۔ گھر کوئی کرکٹ کا میدان ہے کیا؟ کرکٹ کا گراؤنڈ ہے گھر؟ فٹ بال کا گراؤنڈ ہے کیا؟ یہ گھر کیا ہے یہ بتاؤ؟ آپ کا جو گھر ہے وہ فٹ بال گراؤنڈ ہے کرکٹ گراؤنڈ ہے؟ کس بتاؤ تم بتاؤ جی بھائی بتائیں، آپ کا جو گھر ہے وہ فٹ بال گراؤنڈ ہے یا کرکٹ گراؤنڈ ہے؟ گھر رہنے کے لیے۔ اتنے افسوس کی بات ہے کہ جب آپ گھر کو کرکٹ گراؤنڈ بناتے ہیں اور کبھی گھڑی گراتے ہیں، کبھی لائٹ توڑتے ہیں بال سے، گھر میں نہیں کھیلتے، گھر میں نہیں کھیلتے، گراؤنڈ میں جا کر کھیلتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، گھر میں بھاگا دوڑی والے کھیل نہیں کرتے، گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ کے شور شرابے سے آپ کے شور کرنے سے گھر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، کسی بڑوں کو تکلیف دینا اچھی بات ہے؟ بتائیے سارے، بہت بری بات ہے بڑوں کو تکلیف دینا۔ گھر کے اندر رہنا سیکھے، گھر کے اندر رہنا سیکھے۔ پھر ایک چیز میں ہمیشہ بچوں کو سکھایا کرتا ہوں، کیسے بیٹھے ہوئے، کہ گھر جانے کے بعد ایک طریقہ تو یہ ہے، چپلیں باہر اتاری، ادھر پھینکی ایک چپل، ایک ادھر پھینکی، ٹوپی اتار کے پھینک دی، موزے اتار کے پھینک دیے، کپڑے اتار کے پھینک دیے، قرآن کریم ادھر رکھ دیا، ڈائری ادھر رکھ دی۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ نوکرانی آئے گی اٹھانے کے لیے؟ کون آئے گا اٹھانے کے لیے؟ امی کو آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ماسی سمجھ رکھے ہیں۔ اتنا سا کام کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ گھر پہنچے ہیں چپل طریقے سے اتار کے رکھیں، رہ کے چپل کے ریک آپ کے گھروں کے بعد چپل کے ریک رکھے ہوئے ہیں؟ بتاؤ، گھروں کے بعد باہر چپلوں کے ریک ہیں، اس میں رکھنا چاہیے چپل۔ گھر میں داخل ہو امی کو سلام کریں، ساکس اتار کے رکھیں، جگہ پر رکھیں، ٹوپی اتار کے جگہ پہ رکھیں جو جگہ ہے رکھنے کی، سویٹر مدرسے والا جو ہے آپ کا جگہ پہ رکھیں، یونیفارم اتار کر جگہ پہ رکھیں، گھر والے کپڑے پہنیں صبح، تاکہ آپ کو کوئی چیز تلاش کرنے کی ضرورت نہ۔ لیکن یہ کبھی بھی آپ لوگ ان باتوں پر عمل نہیں کریے گا، پھر صبح پریشان ہوتے ہیں، امی میری ٹوپی کہاں ہے، امی میری ڈائری کہاں ہے، میرے ساکس کدھر ہیں، میرا سویٹر کدھر ہے؟ اب صبح گھر میں شور ہو رہا ہے، تو یہ کام اگر آپ شام میں کر لیتے تو ایسا ہوتا صبح؟ بولو سارے۔ تو بھائی یہ زندگی کے آداب ہیں، یہ زندگی کے آداب ہیں، ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ آپ ایک اچھا انسان بن جائیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ ہماری باتوں پر؟ ہاں، عمل کر کے دکھانا ہے۔ اب دیکھیں تعلیم ہوتی ہے صرف 20 منٹ کی، 15 منٹ کی تعلیم ہوتی ہے، لیکن اس تعلیم میں کچھ بچے تو وہ ہیں جو شروع سے آخر تک ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ بچے وہ ہر دفعہ نشست چینج کرتے ہیں، ٹیڑھے میڑھے بیٹھتے ہیں، مگر سیدھے بیٹھے ہو سیدھے بیٹھے ہو، وہاں پہ بولنا پڑتا ہے۔ جبکہ پہلے تعلیم شروع ہوتے میں شروع میں کہتا ہوں سارے بچے تحیاتی شکل میں بیٹھیں گے، لیکن نہیں، کیسے بیٹھیں؟ تحیاتی شکل میں نماز میں ایک چیز ایک دفعہ جب سکھا دی جائے اس پر عمل کرنا، یہ بہت بڑا ادب ہے، یہ بہت بڑا، اور اس پر عمل نہ کرنا یہ بہت بڑی بے ادبی، بار بار آپ کو کہنا پڑتا ہے۔ ایک ہی دفعہ سمجھانا چاہیے، بھائی کھانے کا ٹائم ہے، خاموشی سے سارے بچے کھانا کھائیں گے، ایک دفعہ کہہ دیا آپ خاموشی سے کھانا کھا رہے ہیں، یہ بہت بڑا ادب ہے، اس سے بات مانی۔ نماز کا ٹائم ہے، سب بچے سنتیں پڑھیں، نماز ہوگی، خاموشی سے سنتیں پڑھ رہے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بھاگا دوڑی نہیں ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہے، یہ سب سے بڑا ادب ہے کہ انہوں نے بڑوں کی بات مانی۔ سونے کا ٹائم ہے، اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے دعا کے انتظار میں کہ جیسے ہی دعا ہوگی، سونے کا سنت طریقہ بیان ہوگا، اس کے مطابق میں سو جاؤں گا فوراً، یہ بہت بڑا ادب ہے۔ اور بے ادبی کیا ہے؟ سونے کے لیے لیٹ نہیں رہے، باتیں کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر، تکیے اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہیں، کھانے کے ٹائم پہ پلیٹیں چینج کر رہے ہیں، ادھر ادھر کی پلیٹیں اٹھا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، کھانے کا ماحول، پورے کھانے کے ہال کا ماحول خراب کیا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بے ادبی ہے۔ کیا ہے بولو؟ خیر صاحب واش روم جا رہے ہیں، کیا کر گئے بھائی؟ نیچے دیکھ کے پڑھتے رہیے گا، باتیں نہیں کریے گا، میں واش روم سے آ رہا ہوں۔ خیر صاحب گلاس سے باہر نکلے، شور شرابہ، باتیں، یہ تو بے ادبی ہے، بڑوں کو تنگ کرنا، یہی تو ہے بڑوں کو تنگ کرنا۔ بہت ساری باتیں ہیں، ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔